کا باب جہالت بند کیا اور الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جن چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان میں ایک سب سے بڑی چیز ہے آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھیں اور بیجا توقعات کسی سے وابستہ نہ کریں۔ اگر آپ توقعات وابستہ کریں گے کسی سے تو نتیجے میں ضرور تکلیف اٹھائیں گے، اور یہ تکلیف آپ کو بار بار کچوکے لگائے گی، تکلیف دے گی، پریشان کرے گی، راتوں کی نیند اڑائے گی، بھوک پیاس سے بے نیاز کرے گی۔ تو آپ ایسا کیوں کریں؟ اور اس مسئلے کا یا اس چیز کا توقع کا تعلق ایک فرد سے نہیں ہوتا، پورے سماج سے ہوتا ہے۔ ہم کو اپنے ماں باپ سے کبھی توقع رہتی ہے وہ ایسا کریں گے ہمارے لیے، اور نہیں کرتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں توقع ہوتی ہے ہمارے بھائی ہمارے لیے ایسا سوچیں گے، ایسا کریں گے، نہیں کرتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری شریک حیات ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف وہ چل رہی ہے۔ اولاد سے کبھی توقع کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری اولاد لائق ہوگی اور ہمارا یوں خیال رکھے گی، ایسا کرے گی، ویسا کرے گی، اور ویسا ہوتا نہیں، تو ہم نہیں ہو رہا ہے، اس کا دکھ تو الگ ہے، لیکن جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ دکھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کسی آدمی سے ہم وفا کی امید لگا بیٹھتے ہیں اور وہ بجائے وفا کرنے کے جفا کرتا ہے، اور ہم کڑتے رہتے ہیں، اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی سوائے رونے کے، گھٹ گھٹ کے مرنے کے۔ تو آپ گھٹ گھٹ کے مریں، راتوں کو روئیں، تکیے کو گیلا کریں، نیند خراب کریں، صحت کو روگ لگائیں، کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو کیا کریں؟ توقع مت رکھیے، کسی سے توقع مت رکھیے۔ نیچے آپ ہیں اور اوپر آپ کا رب ہے، بھروسہ کیجئے تو اللہ پر، توقع رکھیے تو اللہ سے، اور پھر اپنے دست و بازو اور اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی لگن، یہ چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں۔ جتنے محنت کریں گے اتنا پائیں گے۔ لیس للانسان الا ما سعی، آپ کو نتیجے میں وہی ملے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں سے توقع رکھنا محض خوش فہمی ہے، خوش خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ غالب کو ذرا دیکھیے کیا کہتا ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ کیا مطلب اس کے کہنے کا؟ اگر ہم توقع رکھتے کسی سے تو گلہ بھی کرتے، اگر ہمیں امید ہوتی کہ یہ وفا کریں گے، یہ چیز ہمیں دیں گے، ہمارے ساتھ ایسا ویوہار کریں گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اور نہ ہوتا تو ہم شکوے کرتے، گلہ کرتے۔ لیکن جب توقع ہی نہیں رکھی ہم نے تو ہم گلہ کیوں کریں، شکوہ کیوں کریں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گلے شکوے یہ سب تبھی ہوتے ہیں جب ہمیں توقع ہوتی ہے، اور ہم نے توقع اٹھا دی، وہ ہمیں کیا، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کرنے دو، ہمیں ان سے توقع ہی نہیں تھی۔ ارے میاں آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب نے کیا کیا، کیا کیا، ایسا ایسا کر دیا، میاں اس سے آپ کو تو اتنا نقصان ہوگا، آپ کے بچوں پر یہ فرق پڑے گا، آپ کے گھر پہ یہ فرق پڑے گا۔ کوئی بات نہیں ہے۔ کب کہہ سکتے ہیں آپ؟ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو ان سے توقع نہ ہو ایسی، اور آپ کو ان سے توقع ہو کہ وہ آپ کا اچھا سوچیں گے، بھلا سوچیں گے، آپ کے بچوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، ان کے لیے اچھا قدم اٹھائیں گے، آپ کے گھر کے لیے اچھا قدم اٹھائیں گے، تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ایسا کر دیا، ارے بھائی ایسا کیسے کر دیا؟ تو آپ 10 آدمیوں سے جا کے شکایت کریں گے، گلی گلی کوچے کوچے شکوے شکایتیں کرتے پھریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو توقع تھی ایسا کریں گے اور ہو گیا اس کے برخلاف۔ تو توقع مت رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور برائی
اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتی. اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے. اور دیکھو اگر کوئی تمہارے ساتھ برا ویوہار کرتا ہے تو تم اس کا بدلہ اچھائی سے دو. یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں. کوئی تمہارے ساتھ برا ویوہار کر رہا ہے تو تم اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کی برائی اور تمہاری بھلائی یہ زیادہ دن نہیں چلے گی. جس آدمی نے آپ کے ساتھ دشمنی ٹھان رکھی ہے، آپ کو نقصان پہنچانے پر ہر وقت لگا رہتا ہے، سازشیں اور شرارتیں کرتا رہتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں برابر. کأنہ ولی حمیم. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، آپ کا خیر خواہ. اس کی برائی دم توڑ دے گی، اس کا شیطان مر جائے گا، اس کی شیطنت جواب دے جائے گی، اور اس کے وہ سارے جذبات جو دشمنی میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک زمانے سے بھڑک رہے تھے، آپ کی نیکی کی بارش ان بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کر دے گی. یہ پیغام اللہ رب العزت کا ہے. توقع مت رکھیے، لیکن آپ خود اپنے طور پر کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو بھلائی کا بہتری کریں. ہم اکثر اپنی زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں. ایک ساتھ کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی آفس میں، ہمارے ساتھ ایک دو آدمی اور بھی کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہنسنا بولنا سب کچھ ہوتا ہے. ہم توقع لگا بیٹھتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، بھائی کی طرح سے. ہر وقت ہمارے دل میں بات رہتی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہماری ذات سے، اور اگر اس کو ضرورت پڑے ہماری تو ہم ہر وقت تیار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یوں توقع لگا لیں اس سے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، میں اس کو بھائی کی طرح مانتا ہوں، اگر مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ میرا ساتھ دے گا، میرے کام آئے گا، اگر دو پیسے کی کبھی ضرورت پیش آئے گی میں اس سے مانگ لوں گا. اور کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی اور اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، نہیں بھیا میرے پاس تو ہے نہیں، اور میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس میں. او بھیا ایسے موقع پر تو کچھ بھی نہیں. آپ کو جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کا اندازہ آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. عرب میں ایک کردار بڑا مشہور ہے، جیسے ہمارے یہاں ملا دو پیازا کا کردار، شیخ چلی کا کردار، ایسی ان کے یہاں ایک کردار ہے جس کو اشعب کے نام سے جانا. بڑا لیزی آدمی، سست اور کاہل آدمی، بے غیرتی کی حد تک گرا ہوا آدمی. لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک بار ایک تاجر نے اس کو اپنے ساتھ سفر میں رکھ لیا. چلو بھائی تجارت کر کے آئیں گے. سامان لے کر چلے، ایک جگہ سے سامان خریدا اور دوسرے شہر میں سامان بیچنے کے لیے. جب یہاں سے چلے ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا تو زمانے میں سامان جو تھا جانوروں پر لادا جاتا تھا، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر. سامان اتارنے کا جب موقع آیا کہ قافلہ روکا جا رہا ہے، اب جانوروں کو بھی تو آرام دینا ہے، تو تاجر نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا سامان اتروا لو. کہنے لگا بھائی میں تو بہت تھک گیا ہوں، میں تو بالکل کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آرام کرو. اکیلے ہی سارا سامان اس نے اتارا، جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑا، ان کو پانی وانی پلایا. پھر کیا ہوا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا آپ نے ان کو ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں
नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद 14 मई से हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम फिजिकल फिटनेस या फिटनेस के बारे में क्या कहता है? जब भी ऐसे उन्वान हमारे जहन में आते हैं तो लोग समझते हैं अरे इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, खामखा की उन्वान इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। जबकि इस्लाम का फिजिकल फिटनेस से इतना गहरा ताल्लुक है कि अगर आम जबान में कहूँ तो हमारी कोई इबादत भी मुकम्मल नहीं जब तक हम फिजिकल फिट नहीं होते। फिजिकल फिट नहीं होगा तो नमाज खड़ा रह के नहीं पढ़ सकता है, बैठ कर पढ़ना पड़ेंगे, बैठ कर भी ताकत नहीं है तो लेट कर पढ़ना पड़ेंगे, इसलिए कि फिजिकली वो इंसान फिट नहीं है। रोज़ा जाहिर सी बात है फिजिकल फिट होगा तो रोज़ा रखेंगे, वरना बीमार रहेगा तो रोज़ा माफ़ है उसको, तो इसका भी ताल्लुक फिजिकल फिटनेस से। हज का ताल्लुक तो बहुत ज़्यादा गहरा है फिजिकल फिटनेस से। कोई शख्स अगर माजूर हो तो कितना मुश्किल होता है उसको हज करना, लेकिन अगर वही शख्स फिजिकली फिट हो और हज के लिए जाए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो आसानी से जा सकता है, आराम से अपने अरकान खुद अदा कर सकता है बिना किसी की मदद और किसी के सपोर्ट के। तो इस्लाम का फिजिकल फिटनेस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। कोई आदमी आपने देखा जो बीमार हो और बहुत ताकतवर हो? नहीं हो सकता है। देखिए फिटनेस और इस्लाम, नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद की पहली नशिस्त 14 मई रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। खैर मकदम है नाजरीन आपका एक बार फिर। तो हम तज़किरा कर रहे थे आशाब और उसके साथी ताजिर का। अरब में एक किरदार बड़ा मशहूर है, जैसे हमारे यहाँ मुल्ला दो प्याजा का किरदार, शेख चिल्ली का किरदार, ऐसी उनके यहाँ एक किरदार है जिसको आशाब के नाम से जाना। बड़ा लेजी आदमी, सुस्त और काहिल आदमी, बेगैरती की हद तक गिरा हुआ आदमी। लोगों ने लिखा है कि एक बार एक ताजिर ने उसको अपने साथ सफर में रख लिया। चलो भाई तिजारत करके आएंगे। सामान लेकर चले, एक जगह से सामान खरीदा और दूसरे शहर में सामान बेचने के लिए जब यहाँ से चले एक जगह जाकर पड़ाव डाला तो जाहिर है उस जमाने में सामान जो था जानवरों पर लादा जाता था, ऊँटों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर। सामान उतारने का जब मौका आया कि काफिला रोका जा रहा है, अब जानवरों को भी तो आराम देना है, तो ताजिर ने उससे कहा कि भाई जरा सामान उतरवा लो। कहने लगा भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम करो। अकेले ही सारा सामान उसने उतारा, जानवरों को चरने के लिए छोड़ा, उनको पानी वानी पिलाया। अब क्या हुआ कि हर पड़ाव पर यही होने लगा। वो ना किसी काम को हाथ लगाए, ना जानवरों को खोले बांधे, न पानी पिलाए। खाने वाने की तैयारी भी उस बेचारे ताजिर को खुद ही करनी पड़े। बड़ा परेशान, क्या करे। लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये सब कुछ झेलता रहा। आखिर वापसी में एक जगह काफिले को जब ठहराया तो वो भी काफी तप चुका था। कहा भैया जरा सामान उतरवा लो। आशा बोला अरे यार मैं तो बिल्कुल थक के चूर हो गया हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और इतना कहा और लेट गया। इस बेचारे ने खुद सामान उतारा, रखा, जानवरों को पानी वानी पिलाया, चारे के लिए छोड़ दिया। अब खाने की ज़रूरत है। कहा कि भैया ज़रा ऐसा करो, लकड़ी बीन ला, खाना पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होगी। कहा भैया मुझसे तो चला नहीं जा रहा बिल्कुल। कहा कोई बात नहीं है, लकड़ी भी बीन लाया। कहा अच्छा भैया हांडी वगैरह साफ़ कर दो, मेरे हाथों में तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसने बेचारे ने हांडी वांडी भी तैयार की, गोश्त भी चढ़ा दिया, मसाला भी डाल दिया। क्या ज़रा चढ़ा दिया है मैंने, आग देखते रहना और पक रहा है, ज़रा पका लो, मैं थोड़ी देर लेट लूँ। अरे भैया ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे ना हो सकेगा, पकाने में तो बार बार हांडी देखना पड़ती है और मेरे लिए तो ये बहुत दुश्वार बात है। खामखां जल गई तो तुम कहोगे कि जला दी। क्या अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। पक गया। क्या ज़रा दस्तरखान तो बिछा दो। कि भैया मेरे बदन में तो बड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं है, दस्तरखान भी बिछा दिया, बर्तन भी लगा दिए, खाना भी उतार दिया।
کیا بھیا اب کھا تو لو، اب بھیا تم بہت دیر سے مجھ سے کہہ رہے ہو یہ کر دو یہ کر دو، اور میں نہ کر رہا ہوں، اب مجھے بھی شرم آنے لگی ہے، بھلا کب تک نہ کروں، یہ بات تو تمہاری ماننی ہی پڑے گی، اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ معاملہ اس زمانے کا اور ایک خاص آدمی کا ہے، اشعب کا۔ کیا ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے سمپرک میں ایسے لوگ نہیں آتے ہیں؟ اتنی لمبی باتیں نہ چلیں، لیکن تھوڑی بڑی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا تجربہ ہمیں، آپ کو، سب کو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم فیصلے لے لیتے ہیں، آئندہ کبھی اس کے ساتھ نہیں آنا، اس کے ساتھ کبھی شرکت نہیں کرنا، اس کو تو یوں کرنا، اور بعض لوگ تو وہیں سنا دیتے ہیں لمبی چوڑی، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں درمیان ہی میں تعلقات ختم کر کے اور الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی سے توقع اگر غلط لگا بیٹھے ہیں، اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ یار توقع غلط لگائی، آپ توقع اپنی اٹھا لیجئے اور اس کے ساتھ ویوہار کیجئے، آپ کا ویوہار ٹھیک چلتا رہے گا۔ مان لیجئے یہ جو تاجر تھا، اشب اس کے ساتھ نہ ہوتا، اکیلا ہوتا، تو کیا یہ سامان خود نہ اتارتا؟ جانوروں کو پانی نہیں پلاتا، کھانا خود نہ بناتا، لکڑی خود چن کے نہ لاتا، سارے ہی کام تو خود کرنا ہوتے۔ ایک آدمی کو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفت ہو رہا ہے، لیزی ہے، کام میں ہاتھ نہیں بٹائے گا، تو ہم اس سے توقع ہی اٹھا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں، ہم ہی ہیں اکیلے، ہمیں ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی تکلیف اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لیتے رکھے۔ بے جا توقعات رکھے گا تو حد سے زیادہ تکلیف اور پریشانی جھیلے گا۔ ہماری اردو شاعری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو محبوب و محب، عاشق و معشوق، ان تمام کے جتنے بھی بیان ہجر و وصال کی تفصیلات، تکلیفیں اور پریشانیاں، زندگی اور اس کی دشواریاں، موت اور موت کے بعد کی کہانیاں، یہ جو بیانات کیے گئے ہیں، ان تمام میں جو تکلیف کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ صرف ایک بات کہ محبوب کو محب سے توقع تھی، عاشق کو معشوق سے توقع تھی، یار کو یار سے توقع تھی، اور وہ توقع پوری ہوئی نہیں، اس لیے اس کو تکلیف ہے۔ اور اگر توقع نہ ہوتی، توقع رکھتا ہی نہیں پہلے دن سے، تو تکلیف کیوں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہی نہیں، تکلیف کا سوال ہی نہیں۔ ہمیں توقع ہی نہیں تھی آپ سے کہ آپ ایسا کریں گے، نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ آپ ایسا کریں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن ایک آدمی سوچ رہا تھا کہ فلاں صاحب ضرور ایسا کریں گے، ہم مکان بنا رہے ہیں اور وہ ضرور ہماری کچھ نہ کچھ مدد کریں گے، اور نہیں کی اس نے۔ اب جو تکلیف آ رہی ہے تو بار بار ان کا خیال آ رہا ہے، بڑے بدعہد نکلے، بڑے بیکار آدمی ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں، دنوں رات ان کی شکایتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ توقع جو رکھی تھی، اور توقع نہ ہوتی کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ خوشگوار زندگی کے لیے یہ اصول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بے جا توقعات کسی سے مت رکھیے، اپنے رب سے اور اپنے دست و بازو سے، اپنے دست و بازو کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ مت کیجیے۔ آپ خوش رہیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی، کبھی کسی کی شکایت آپ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی توقع نہیں، اب بھی نہیں۔ اس طرح کے حالات میں ایک آدمی بڑا لیزی آپ کے پلے پڑ گیا ہے، بڑا بد دماغ پلے پڑ گیا، بیکار کی بحثیں کرتا ہے، یا کام کچھ نہیں کرتا، مفت خورا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس کی بدمزاجی کو برداشت کیجئے، ہنس کر، دل کی تکلیف کے ساتھ نہیں، ہنس کر، اور یا اس کو خیر باد کیجئے، اس سے رابطہ منقطع کیجئے۔ لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ ہم اس کی بدمزاجی کو برداشت بھی نہیں کر رہے اور اس سے تعلق بھی منقطع نہیں کر رہے، مسلسل اپنے آپ کو ایک اذیت میں ہم نے گرفتار کر رکھا ہے۔ یہ خوشگوار زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بند کیا. اور آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی. ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. ہماری سیکھ یہ ہے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اسلام کے لیے. یہ سب سے بڑی نصیحت لے سکتے ہیں. آج اگر چند لوگ بھی اس کو سمجھ جائے، آنے والے 10-20 سال میں بھی ہم کچھ کر پائے تو ایک بڑی بات ہوگی. ورنہ مسلمان جو کہ دنیا پہ اتنے زمانے تک حکومت کرتے رہے، آپ میڈیا سے دور رہیں. آپ دیکھیے پرنٹ میڈیا میں مسلمان نہیں ہیں. نیوز پیپر کتنے مسلمانوں کی بتائیے؟ اور ایسے نیوز پیپر جو سب پڑھتے ہو کتنے بتائیے؟ انگلش ایسے نیوز پیپر آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی بھی نہیں ملیں گے. الیکٹرانک میڈیا میں کیا آپ کا پارٹیسپیشن ہے بتائیے؟ کتنے ٹی وی چینل سے جو آپ بتا سکتے آپ چلا رہے ہیں؟ کتنے چینل ہیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں i+ ٹی وی پر. ہلو اسٹار کیبل سروس. جی ہمارے یہاں i+ ٹی وی چینل نہیں آ رہا ہے، جو کہ ایک انڈین فری ٹو ایئر ٹی وی چینل ہے. i+ ٹی وی. جی اچھا ہم اسے شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ. i+ ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. جی ہاں بالکل، انشاءاللہ اب آپ مجھے مسلسل دیکھ سکیں گے. صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. i+ ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. آئیے بھائی جان، بولیے کیا چاہیے؟ جی کرتی چاہیے. بھائی ان کو کرتی دکھاؤ. ہاں جی. کس رینج میں؟ رینج کیا پہلے پسند تو کر لیجئے، بعد میں دیکھ لیں گے. نیٹ والا بھی دکھانا ان کو. ہاں دیکھیے سر، سارے لیٹسٹ ڈیزائن ہے. یہ دکھائیے. بالکل لیٹسٹ ہے سر، پیور کاٹن ہے سر. یہ دکھائیے. اچھا نہیں، وہ دکھائیے. بہت اچھا مال آیا ہے یہ. بہت اچھا کلر ہے، بہت سارے کلرز ہیں اس میں. جی جی. یہ پسند آئیں گے آپ کو. وہ دکھائیے. اچھا وہ دکھائیے نا. یہ دکھائیے. وہ دکھائیے. دوسرا دکھائیے. دیکھیے سر، یہ سب سے لیٹسٹ ڈیزائن ہے. کچھ پسند نہیں آیا بھائی؟ سر سارے ڈیزائن آپ کو دکھا دیے میں نے. یہ ڈیزائن کچھ خاص نہیں. کیا ہوا بھائی صاحب، پسند نہیں آیا کچھ؟ جی کچھ ڈیزائن مجھے پسند نہیں آیا. ہاں تو ایک کام کیجیے نا، اگلے ہفتے آئیے، بہت سارا مال آنے والا ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گا. جی اوکے. لینا ایک نہیں ہے، پوری دکان دیکھیں گے. کیا ہوا بیٹا، کیوں بڑبڑا رہا ہے؟ ٹائم پاس کرنے آ جاتے یہ لوگ. بیٹا گراہک کو دوبارہ واپس بلانے کے لیے اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. اتنا؟ یہ سب ہمارا کام ہے بھائی. یہ ہیں اسلم بیگ، اپنے کاروبار میں ایک پرخلوص اخلاقی انسان. میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے ایئرپورٹ. وہ لے آئے گا تمہارے ابا کو. ارے بھائی تمہارے ابا کوئی پہلی بار تو نہیں آ رہے نا؟ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، میں خود چلا جاؤں گا، جا رہا ہوں. جہنم بنا کے رکھا ہے میری بیوی نے میری زندگی کو.
एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए, फाइल तैयार है सर, सारे पेपर्स तैयार हैं, बस आप तो एक नजर डाल लीजिए इन पर। सर मिस्टर सिंघानिया कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। उनसे कहो कि शाम को मीटिंग के लिए आए। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अरे आपकी वजह से तो उन्होंने सुबह की फ्लाइट दिल्ली की अपनी कैंसिल करा दी, और अब आप सर बड़ी मुश्किल से वो इस मीटिंग के लिए राजी हुए हैं। अगर ये मीटिंग कैंसिल हो गई ना सर, तो ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम मुझे सिखाओगे कि प्रोजेक्ट के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑर्डर नहीं सर, मशवरा है। अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो तुम, समझे? जा रहा हूं। सर मैं मिस्टर सिंघानिया का अब क्या करूं? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। जी सर। ये हैं सुलेमान खान, अपने बॉस की बड़ी से बड़ी गुस्ताखी माफ कर देते हैं। आइए देखते हैं असलम बेग और सुलेमान खान अपनी कारोबारी दुनिया के बाहर लोगों को कितना माफ करते हैं। हाँ कांति भाई बोलिए। हाँ, नेट का एक कार्टून ना, हाँ भेज दीजिए कल। हाँ, इस आदमी ने जीना हराम कर दिया। लगता है आज इसको समझाना ही पड़ेगा। क्या है ये? क्या उधूम मचा रखा है आपने? नीचे तक आवाजें आ रही हैं। अरे मेरा घर है, मैं अपने घर में कुछ भी करूं, तुमसे मतलब है। आपके घर की जमीन के नीचे हमारा घर है, हैं? जरा अपनी हद में रहकर काम किया कीजिए, समझे? अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे मेरी हद क्या है? अब मुझे अपने घर में कोई भी काम करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लिया करो हमसे, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दूंगा मैं। तो ये है इन दोनों के कारोबार और ऑफिस के बाहर का अंदाज। पैसों के लिए तो लोग माफ कर ही देते हैं, चाहे बॉस का मूड खराब हो ऑफिस में या ग्राहक के साथ कोई मसला हो दुकान पर। लेकिन सवाल यह है, जिनसे पैसों का कोई फायदा नहीं होता, जैसे हमारा पड़ोसी या कोई रिश्तेदार हो या कोई मिलने जुलने वाला या कोई दोस्त, क्या हम उसे अल्लाह के लिए माफ कर सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरे नूर में, वलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। माफ करो और दरगुजर करो। क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अगर हम सब अल्लाह के लिए माफ करना शुरू कर दें तो यकीनन दुनिया ऐसी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असलम भाई, खैरियत? हाँ खैरियत है। वो दरअसल मेरे बेटे ने बॉल मारकर आपकी कांच तोड़ दी है। मैंने कारपेंटर को बुलाया है, वो आके ठीक कर देगा। कैसी बातें कर रहे हैं असलम भाई, हैं? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अरे असलम भाई, बच्चों का काम है खेलना। अब अगर मेरे बच्चे से टूट जाता तो? वो छोड़िए सब ये हिसाब किताब की बातें असलम भाई, चलिए आइए चाय पीते हैं। अरे इसी बहाने कम से कम आप हमारे घर तो आए। आइए। चलिए चलिए। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। आई प्लस टीवी
बेहतर जिंदगी के लिए। कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम, पर इस कौम गाफिल की गफलत वही है, तनज़्ज़ुल पे अपनी कनात वही है, मिले खाक में पर वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ के झरोखों से इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम दौरे फ़ारूक़ी से गुज़रने के बाद दौरे उस्मानी की तरफ चलेंगे। एक ऐसा दौर जो तसलसल के साथ खिलाफत राशिदा का दौर है और एक नए तमद्दुन की बुनियादों को मजबूत होने के बाद हमारे और आपके लिए आएगा। दौर उस्मानी दरअसल खिलाफत राशिदा का एक तसलसल है, इसलिए वही तमाम बुनियादें, तहजीबी तरक्कियाँ, अंदाज, अतवार, मुआशरा, ये सब कुछ वही था जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने का था और जो दौरे सिद्दीक़ी और दौरे फ़ारूक़ी में बहुत कुछ आपने जाना और समझा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफ़ा सालिस बने, खलीफ़ा राशिद बने, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में हल्का सा हमें जानने की ज़रूरत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदा में इस्लाम लाए। हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए। पहली ही मुलाकात में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया। हज़रत उस्मान गनी ने एतराफ़ किया कि वो तो एक सच्चे इंसान हैं। हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रखा और उन्होंने बसरो चश्म कबूल कर लिया और अपनी मालो दौलत के साथ, अपनी ज़हानत और फतानत के साथ, अपनी वजाहत के साथ इस्लाम की खिदमत में लग गए। उनके चचा ने उन्हें बहुत सताया, बहुत कुछ तकलीफ़ें पहुंचाई, लेकिन बर्दाश्त किया। अज़्मो हौसले के पहाड़ बन गए। नतीजा ये हुआ कि चचा पीछे हट गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में बराबर मुस्तहकम होते रहे। हबशा की तरफ हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का उनसे निकाह किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम खिलाफत के बाब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले नहीं पेश किया था। 6 लोगों का नाम था जिनमें इंतखाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन कामों को जो फतूहात के मैदान में जारी थी आगे बढ़ाया। मुआशरत और तमद्दुन के मैदान में जो कुछ था उसको मज़ीद मुस्तहकम किया और हमदर्दी, रवादारी, अवामी और फलाही मैदान में जो कुछ कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया गया था, जो कुछ आगाज़ किया गया था, उसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़ाया, मज़ीद अच्छा किया, मज़ीद सब कुछ किया। वो इलाके जो ईरान के बाकी रह गए थे उनके ज़माने में वो भी फतह हो गए। रोम के बहुत सारे इलाके जो अभी बाकी रह गए थे उसे भी उनके ज़माने में फतह किया गया। एक बड़ा वाक़या फतूहात के मैदान का है, उसे जिक्र करने के बाद फिर हम तहजीब व तमद्दुन और मुआशरत के मैदान में आएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी। शहादत एक मजलूमाना शहादत थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ग़ुलाम ने छुरा घूंप दिया था। फजर की नमाज के वक्त जब वो इमामत फरमा रहे थे तब उन्हें मारा गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उन्हें किसी मोमिन ने नहीं मारा और उसके हाथ से उनकी शहादत नहीं हुई। लेकिन यकीन जानिए ये हादसा एक बड़ा हादसा था। ये एक फितने का दरवाज़ा खुलना था, एक ऐसा फितना जो दौरे उस्मानी में एक बड़ा तनावर दरख्त हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक नहायत ही मजबूत और मुस्तहकम बन गया, एक नहायत ही नुकसानदेह फितना बन गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की कड़ी भी दरअसल यहीं से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें इसे याद रखने की ज़रूरत है।
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول خلیفہ راشد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت مانگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حجرہ خالی کر دیا اور انہیں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ آپ کے کفن کے طور پر آپ کے بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیا گیا، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ گھر میں تھا اسی سے آپ کی تدفین اور تجہیز کا عمل وجود میں آیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرا جو متروکہ مال ہے، میرے پاس جو زمین ہے، اسے بیچ کر بیت المال کا وہ حصہ بھی واپس کر دیا جائے جو وظیفے کے طور پر میں نے اپنی زندگی میں استعمال کیا تھا۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ زمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی اور خریدنے کے بعد اسے وقف کر دیا۔ یہ وقف کا نظام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دور خلافت میں اوقاف کے لیے لوگوں کو ابھارا، اوقاف کے ذریعے لوگوں کی خبرگیری اور ہمدردی کا ایک راستہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے علاقے میں گورنر تھے، انہیں گورنر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ ملک کے زیادہ تر انصرام اور انتظام اور گورنری جو تمام کے تمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقی رکھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسی دور میں وہ فتوحات کا نیا باب شروع ہوا جو افریقہ تک اسلام کو پہنچانے کا سبب بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے، خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ بحری جنگی بیڑے تیار کریں۔ ان کو اجازت ملی، انہوں نے بڑے پیمانے پر اس کو تیار کیا اور انہی بحری جنگی بیڑوں کے ذریعے انہوں نے قبرص تک فتح کر لیا۔ قبرص، سائپرس جس کو کہتے ہیں، یہ ایک بڑا جزیرہ تھا، اور اس جزیرے کے فتح کرنے کے بعد افریقہ کے لیے راہیں کھل گئیں، جہاں دور تک اسلامی سلطنت بعد میں وسیع ہوتی چلی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیونس، الجزائر، مراکش، یہ سارے علاقے اسلام کے زیر نگی آ گئے اور یہاں ان علاقوں میں اسلام پھیل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر اور شام کا علاقہ بڑا اہم علاقہ بن گیا، اور فوجی بیڑے اور یہاں کی جو جنگی تیاری تھی اس نے ایک مرتبہ پھر روم کی طرف سے جو حملہ ہوا، اس نے 500 جنگی بیڑوں کے ساتھ شام پر حملہ کیا، لیکن امیر معاویہ نے جو جنگی تیاری کی تھی اور عبداللہ بن ابی سرح جو گورنر تھے مصر کے، ان کی فوجوں نے مل کر زبردست اس کا مقابلہ کیا، اور دوبارہ رومن امپائر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اسلام اور مسلمانوں کے علاقوں کی طرف وہ نظر ڈال سکے اور دوبارہ ان پر حملہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادہ دل اور نرم دل تھے۔ نرم دل تو سبھی خلفائے راشدین تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے معاملات میں عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ یہ ان کی ایک ذاتی خصلت تھی، ایک طبیعت تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ دور دراز علاقوں میں کچھ ایسی افواہیں پھیلانے لگے کہ وہ مملکت اسلامی کے لیے خلفائے راشدین کے اس تیسرے خلیفہ راشد کے دور میں فتنوں کے مزید بڑھنے کا سبب بنتی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ انہوں نے ان سب کا جواب دیا، ان کی وضاحت کی، لوگوں کے سامنے بیان کیا، سارے معاملات کو واضح کر دیا، لیکن ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جو لوگ ان افواہوں میں ملوث تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ذات کے بارے میں جو رائے تھی وہ یہ کہ خلافت سے جس طرح بے نیازی کے ساتھ دونوں خلیفہ راشد گزر گئے، اسی طرح میں بھی گزر جاؤں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابتدا سے اپنے مال و زر کے ذریعے اسلام اور اسلامی دعوت کی مضبوطی کا کارنامہ انجام دیا تھا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آج ان کی زندگی پر،
ان کی حفاظت پر اسلام اور اسلامی مملکت کے بیت المال کا کوئی حصہ خرچ ہو، اسلام اور اسلامی فوج ان کی نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے، اس پر وہ قائم اور دائم تھے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ دور فاروقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، اور وہ حکم نامہ عہد کے طور پر ہر اس گورنر سے لیا جاتا تھا جسے گورنری عطا کی جاتی تھی۔ وہ حکم نامہ کیا تھا؟ وہ حکم نامہ یہ تھا کہ گورنر وہ ترکی گھوڑے نہیں استعمال کرے گا، وہ باریک کپڑے نہیں پہنے گا، وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، وہ اپنے لیے کوئی دربان یعنی محافظ نہیں متعین کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ گورنر جب وہ اپنے عہدے کو سنبھالے گا اس وقت اس کے مالیات کا حساب و کتاب رکھا جائے گا، اور جب وہ عہدے کو چھوڑے گا تو حساب لگایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنی کمائی کو جائز طریقے پر مناسب انداز میں فطری طور پر آگے بڑھایا ہے تو وہ تو اس کی کمائی ہوگی، لیکن اگر اس نے اپنے عہدے کی بنیاد پر کوئی کاروبار کیا ہوگا، کوئی تجارت کی ہوگی، اپنے کو آگے بڑھایا ہوگا تو حساب کر کے وہ مال لے لیا جائے گا اور بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ آپ کے لیے دلچسپ واقعہ ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری سونپی تھی۔ انہیں بلایا، ان سے بات کی کہ دیکھو تمہیں ہم گورنر بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ہماری شرطوں کو قبول کر لو پھر گورنر بنو گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ گورنر بنانے سے پہلے ہم کو متہم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر آپ کو اعتماد نہیں، ہمارے اوپر خیانت کا ڈر ہے آپ کو؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ نہیں، خیانت کا ڈر نہیں ہے، ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے عہدے کی وجہ سے کوئی شخص تم سے تجارت کرے اور تمہیں فائدہ پہنچائے اور اس عہدے کا فائدہ اٹھا کر تم اپنی تجارت کو کامیاب بناؤ، اس لیے ہم تمہارے مال کا حساب لیتے ہیں۔ خیانت کا ڈر نہیں ہے، عہدے کی بنیاد پر کسی فائدے کے پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے ہماری نگاہ میں تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا حساب و کتاب سب رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اتنے سخت نہیں تھے، گورنروں کے حساب و کتاب کے معاملے میں اتنی سختی نہیں برتتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ آج اسلامی مملکت جن بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے اس میں اب خیانت، بددیانتی یہ کہیں جگہ نہیں پائے گی۔ اسلام، اس کی تہذیب، اس کا تمدن اب مضبوط ہو چکا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ تربیت یافتہ ہیں لوگ اس سطح کے ہیں کہ وہ کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تصور کی بنیاد پر نظام حکومت میں وہ سختی نہیں اپنائی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اب وقت آ گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر سنیچر رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر اسی موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دور عثمانی ایک نہایت ہی اہم دور گزرا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحیثیت نظام مملکت بڑا مستحکم نظام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوشحالی اس قدر آئی تھی کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے لوگ بڑے خوشحال ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
اسلامی مملکت کا رقبہ بہت پھیل گیا تھا، نئے انداز میں نئے قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ ایسے افراد جن کا معاشرے میں کوئی اپنا وقار نہیں تھا، کچھ ایسے افراد جو معاشرے میں کوئی ان کا اپنا رول نہیں تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیجا تنقیدیں شروع کی، انہوں نے امیر المؤمنین پر گرفت کرنی شروع کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہیں اڑانی شروع کر دی۔ دور دراز علاقوں میں پہنچنے کے نہ آج کی طرح وسائل تھے، نہ ان کی نگرانی کے لیے کوئی ایسا نظام تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایسا کچھ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مملکت اسلامی کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ آئے، ان کا مقصد فتنہ تھا، ان کا مقصد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچا دے۔ انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ آپ اندازہ کریں، ایک ایسا خلیفہ راشد جو اتنی بڑی مملکت کا امیر المومنین ہو، اس کا سربراہ ہو، وہ اپنے گھر میں محاصرے کی زندگی گزار رہا ہو۔ بہت ساری تاریخی باتیں ہم اور آپ جب تاریخ کے جھروکھوں سے پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمیں تعجب ہوگا کہ آخر کیا وجہ تھی۔ وہ فوجیں جو رومیوں کو بھگانے پر کامیاب ہو گئی تھی، وہ فوجیں جو افریقہ میں اور دوسرے جزیروں میں پہنچ گئی تھیں، وہ فوجیں کہاں تھیں؟ وہ گورنرز کہاں تھے؟ وہ سپہ سالار کہاں تھے؟ وہ جاباز کہاں تھے؟ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید اعظم ہیں۔ وہ ایسے شہید ہیں کہ مظلومیت کے ساتھ انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا اور شہید ہو گئے۔ چنانچہ جو نتیجہ آنا تھا آ گیا۔ ذاتی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر تھی، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ ذاتی طور پر صحابہ کرام میں کچھ لوگ اور ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے لڑکوں کو، خود اپنے آپ کو ان کی حفاظت پر لگایا، لیکن آخر وہی ہوا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور وہ بلوائی، وہ فتین جو جمع ہوئے تھے انتشار کے لیے، اپنے انتقام کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ شہادت ایک مظلومیت کی شہادت تھی۔ یہ شہادت صحیح معنوں میں ایک ایسی شہادت تھی جو تاریخ اسلامی میں پیش آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دونوں دو الگ قسم کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر محاصرے کے بعد شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں شہید کیا گیا۔ کتنا فرق ہے دونوں شہادتوں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، سازش کے نتیجے میں شہید کیے گئے، لیکن وہ نقصان نہ پہنچا جو نقصان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہنچا، کیونکہ یہ شہادت، اس میں بلوائیوں کو پورا موقع ملا کہ وہ مملکت اسلامی میں اپنے انداز میں پھریں، چلیں اور لوگوں کو بدگمان کریں۔ گویا کہ یہ ایک ایسا فتنے کا دروازہ کھلا جو تقریباً اگلے 4 سے 5 سالوں تک بالکل کھلا رہا، جس سے ملت اسلامیہ کو اس زمانے میں بڑا نقصان پہنچا۔ ہزاروں نفوس قدسیہ شہید ہو گئیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے، فتنہ و فساد کا زمانہ جاری رہا۔ ایک ایسا زمانہ جس کی تصویر کھینچنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کف افسوس ملنا ہوگا، لیکن چونکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ کا ایک باب ہے، اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں آزمائش بھی آتی ہے، ترقی بھی آتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دور فاروقی میں بڑی کامیابیاں ملی، لیکن 2 آزمائش آئی۔ ایک طاعون کا وبا پھیلا، دوسرے قحط سالی اور بھوکمری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ساری کامیابیاں ملی، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، بہت سارے علاقوں تک اسلام پہنچا، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ افریقہ کے آخری کونے تک اسلام پہنچنے کے لیے راستہ بن گیا۔ سمندر کے اس پار لوگوں نے جا کر اسلام کا اعلان کیا، اذان دی
کلمہ توحید کا غلغلہ ہوا، لیکن خود مدینہ منورہ میں وہ امیر المؤمنین جو خلیفہ راشد تھا، جس کی عمارت میں، جس کی قیادت اور سیادت میں مسلمانوں کا یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، خود وہ مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اور اس کی شہادت کے بعد فتنہ و فساد کا وہ دروازہ کھلا تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تاریخ کے جھروکوں سے آئندہ اس کی بعض چیزوں کا ہم مشاہدہ کریں گے، بعض تاریخی واقعات کو جانیں اور سمجھیں گے، تاکہ ہمارے سامنے تاریخ کا وہ پہلو بھی رہے جو پہلو دور عثمانی کے بعد پیش آیا، اور تقریباً 4 سے 5 سال تک ایسی فتنہ انگیزی رہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رابع ہیں، یعنی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کا زمانہ 4 سال کا پورا اسی فتنے کا شکار ہو گیا، اسی فتنہ و فساد میں گزر گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے، دور فاروقی میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی القضات رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے، ابتدا سے بچپن سے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور اپنی جوانی اور اپنی جواں مردی اور اپنی بہادری کا لوہا منوانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع، خلفائے راشدین کی آخری کڑی، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس لیے شہید کر دیے گئے کیونکہ فتنے کا جو دروازہ کھل گیا تھا وہ اتنے آسانی کے ساتھ نہ بند ہونے والا تھا، نہ بند ہوا۔ تاریخ نے اس بات کو محفوظ کر دیا ہے کہ فتنے کا دروازہ جب بھی کھلتا ہے تو وہ فتنے کا دروازہ اپنے نقصانات کے ساتھ ہی بند ہوتا ہے، چاہے وہ خلافت راشدہ میں کھلے، چاہے وہ بعد کے ادوار میں کھلے۔ تاریخ کے کسی حصے میں فتنہ و فساد نے جب بھی اپنی جڑوں کو مضبوط کیا ہے تو اس نے ملت کو، ملت اسلامیہ کو، تاریخ کو، انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ انسانوں کا نقصان ہوا، انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی، مال برباد ہوا، آگے کی ترقی رکی، فتوحات کا سلسلہ رک گیا، بہت سارے وہ نقصانات ہوئے۔ آپ تصور کریں کہ فتوحات جو تیزی کے ساتھ جاری تھی، اسلام کی تبلیغ و اشاعت جو بڑی تیزی کے ساتھ آئندہ دنیا کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی، دنیا اسلام کے حلقہ بگوش ہوتی جا رہی تھی، اس حادثے کے بعد نہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس فتنے کا انسداد ہوا، وہاں جا کر یہ رکا۔ کیسے یہ فتنہ رکا، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس نشست کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب۔ ہماری سیکھ یہ کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اسلام کے لیے، یہ سب سے بڑی نصیحت لے سکتے ہیں۔ آج اگر چند لوگ بھی اس کو سمجھ جائے، آنے والے 10-20 سال میں بھی ہم کچھ کر پائے تو ایک بڑی بات ہوگی، ورنہ مسلمان جو کہ دنیا پہ اتنے زمانے تک حکومت کرتے رہے، آپ میڈیا سے دور رہیں۔ آپ دیکھیے پرنٹ میڈیا میں مسلمان نہیں ہیں، نیوز پیپر کتنے مسلمانوں کی بتائیے، اور ایسے نیوز پیپر جو سب پڑھتے ہو کتنے بتائیے، انگلش ایسے نیوز پیپر آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی بھی نہیں ملیں گے۔ الیکٹرانک میڈیا میں کیا آپ کا پارٹیسپیشن ہے بتائیے، کتنے ٹی وی چینل سے جو آپ بتا سکتے آپ چلا رہے ہیں، کتنے چینل ہیں نہیں بتا سکتے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں i+ ٹی وی پر۔
सर्विस? जी हमारे यहाँ i+ टीवी चैनल नहीं आ रहा है, जो कि एक इंडियन फ्री टू एयर टीवी चैनल है। i+ टीवी? जी